سر گزارش یہ ہے کہ پچھلا الیکشن تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ظاہر ہے کہ 25-30 سال پرانی بات نہیں ہے, 5 سال پرانی بات ہے. الیکشن بس کی آمد تھی اور خبر آئی تھی حنیف عباسی صاحب گرفتار. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ کچھ اس طرح, ایسے جب فیصلہ ہے تو پھر لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ یہ ہے کہ کسی کو آؤٹ کرنا ہے. اور ابھی الیکشن لگا ہوا ہے, ہلکا وہی ہے. اب آپ کے مخالف امیدوار شیخ رشید صاحب آؤٹ تو نہیں ہوئے الیکشن سے, لیکن گرفتار ہو گئے. انہوں نے تو آپ کی گرفتاری پہ شادیانے بجائے تھے کہ بہترین کام ہو گیا, ایفیڈرین عباسی کہتے تو آپ کو بہت اچھا ہوا. آپ بھی یہی کہیں گے یا آپ کہیں گے نہیں یار الیکشن سے پہلے سیاستدانوں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو لوگوں نے واٹس ایپ کیا, میں تو اپنی کمپین میں بزی تھا. انہوں نے کہا جی شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. میں نے کہا اچھا, مجھے تو نہ ان کی گرفتاری کا پہلے علم تھا نہ اب مجھے علم ہوا. ہاں یہ میں بار بار ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں نے کبھی شیخ رشید کی گرفتاری کی بات نہیں کی اور نہ ہی میں چاہتا ابھی تک تھا. تو آفیشلی پتہ ہی نہیں چلا نا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے, کوئی عدالت کا فیصلہ ہی نہیں ہے ابھی تک, پتہ ہی نہیں کون. نہیں سنے تو صحیح یار, بدامی صاحب کبھی ہمیں بھی سن لیا کریں. ابھی تو 1 سیکنڈ نہیں ہو مجھے بات کرتے ہوئے. اچھی یاری کی ڈنڈی بھی تو مارا کرنا کبھی کبھی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں تو جس بے گناہی میں اور جس طریقے سے جیل میں ڈالا گیا تھا, ڈیٹ پیچھے لا کے عمر قید دی گئی تھی. یہ تو لاڈلے ہیں, ہر جگہ کے لاڈلے ہیں. آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. 13 مقدمات میں سے 12 میں بیل ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں نا, اس طرح بیلیں ہماری ہوتی تھی, آپ تو ہمارے پیچھے آتے تھے جیلوں میں. آپ کو پتا ہے ساری باتوں کا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ شیخ رشید باہر ہو تو میں الیکشن لڑوں گا. اب ایشو یہ ہے کہ 2 چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ نے ینگسٹر پکڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا, جنہوں نے مجسموں کو توڑا ہے اور جنہوں نے حمزہ کیمپ کے اوپر اور GHQ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. لیکن یہ لوگ اتنے گناہگار نہیں ہیں جتنے ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں, جنہوں نے 1.5 سال تک ان کی ذہنوں کی آبیاری کی ہے اور ان کو ڈرٹی ہیری سے لے کے میر جعفر اور میر صادق 1.5 سال عمران خان اور شیخ رشید جیسے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف برا ہے, شہباز شریف برا ہے, بلکہ وہ انسٹیٹیوشن کو ہٹ کرتے رہے اور ایک معمولی سی گرفتاری کے اوپر انہوں نے پورے ملک کو جلا دیا اور دشمن کا سینہ ٹھنڈا کیا. بات یہاں تک نہیں تھی. انٹرنل جو چیزیں انسٹیٹیوشن کو معلوم ہے یا ایجنسیز کو معلوم ہے وہ کچھ اور ہیں. وہ سازش کیا تھی؟ کیوں شیخ رشید نے مشورہ دیا کہ راول پنڈی میں دھرنا کیا جائے؟ پتا ہے آپ کو؟ آپ بتا دیں. اس نے کہا کہ راول پنڈی کی اپائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے, یعنی چیف کی اپائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے ہمیں اسلام آباد نہیں جانا چاہیے. یہ شیخ رشید کی مشورہ تھا عمران خان کو. وہ آپ کو پتا ہے ویسے ہی پیدل ہے عقل سے, اس نے اس کو مان لیا. اس نے سمجھا شاید پتہ نہیں میں کتنا بڑا ٹارزن بن گیا ہوں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ خیال تھا تو ذرا بات وہ لگتی کہ خان صاحب کا عاصم منیر صاحب کا ایک پاسٹ بھی رہا جب وہ DGI ایسے تھے. شیخ رشید صاحب اتنی بڑی گیم میں کیوں پڑیں گے؟ ان کے قد سے بڑی بات نہیں ہے. شیخ صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے عاصم صاحب آتے یا کوئی اور؟ خان صاحب کو پڑتا. انہیں زندگی میں پہلی دفعہ غلط فہمی ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ شخص مفادات پر مبنی بات کرتا ہے ہمیشہ. یعنی اگر مشرف صاحب اقتدار میں ہو تو سید مشرف کہتا ہے, اور جب اقتدار سے چلے جائے تو مشرف کہتا ہے. میاں نواز شریف کے پسینے پہ خون دینے والا جو ہی اقتدار سے گیا تو وہ نواز شریف کرنا شروع ہو گیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں. لیکن ان کی 1-2 سیٹوں کی سیاست ہے, وہ کیوں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو یہ نہ آ جائے یہ نہ آ جائے؟ سنیں تو صحیح. سازش, اگر سازش سمجھنا چاہتے ہیں قوم کو پتہ ہی نہیں ہے پھر سازش کا. بتائیں جی. کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ قبضہ, کور کمانڈر ہاؤس گجرانوالہ پہ قبضہ, کور کمانڈر ہاؤس پشاور پہ قبضہ, GHQ پہ قبضہ. لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے اور پھر اندر جو انسٹیٹیوشن کے لوگ کچھ ہوں گے حمایتی, وہ مل کے تو ہم اقتدار پہ بیٹھ جائیں گے اور پیوٹن بن جائیں گے. یہ پورا پلان تھا. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ بڑے جہاندیدہ صحافی ہیں, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اصل پلان یہ تھا, لوگ نکلے نہیں اس تعداد میں. تو یہ پلان اتنا روزے روشن کی طرح آیا ہے لیکن اب تک کسی عدالت میں اس کا فیصلہ نہیں آیا. اس صورت میں سر آپ یہ تو ابھی حنیف عباسی صاحب کا بیان ہے نا, کسی عدالت کا فیصلہ عدالت میں سب معصوم ہے. عدالتوں میں فیصلے تب آئیں گے نا جب وہ فیصلے کرنے کے لیے کسی کو بلائیں گے, بٹھائیں گے. وہ جاتے ہیں, ان کو بیل مل جاتی ہے. وہ جاتے ہیں, ان کو بیل مل جاتی ہے. اب یہ بیل ملنا اور اس بھائی صاحب پوری بات کریں نا, جاتے ہیں بیل مل جاتی ہے, بیل مل جاتی ہے پھر پکڑ لیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا نا کہ باہر سے بندہ دوبارہ اریسٹ؟ نہیں, ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہوا. ہمارے زمانے میں
بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا. ہمارے زمانے میں 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی ہے. ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے اور یہ قابل مذمت ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شخص ہے اور یہ وہ شخص ہے کہ میری بات پر یاد بدامی کنفیوز نہ خود ہو. بدامی صاحب نہ کنفیوز ہو، نہ لوگوں کو کنفیوز کریں. بات میں پوری نہیں کر سکوں گا تو لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ دونوں ماسٹر مائنڈ ہیں. اب ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے، ایجنسیز کے پاس، اداروں کے پاس. میرے پاس تو نہیں ہے، نہ میں نے پکڑوایا نہ میں پکڑوانا چاہتا ہوں. لیکن ماسٹر مائنڈ جو بھی ہوگا، اگر ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑیں گے تو پھر آپ نے وہ جو بچے پکڑے ہیں جن کی 1.5 سال تک آبیاری کی گئی تھی ان کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے قانون اپنا راستہ بنائے گا. قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں، اتنی ہمدردی نہ کریں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈالیں گے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ میں صبح سے لے کے 9:30 سے لے کے اب تک میں صرف آپ کے پروگرام کے لیے اپنے الیکشن آفس آیا ہوں. وہ آپ سے محبت ہے اس لیے، ٹھیک ہے، ورنہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بندہ 10 منٹ آ کے